معاشرتی نظام میں سب سے پہلا جو بنیادی رشتہ ہے، اس رشتے کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس رشتے کی حساسیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور وہ پہلا رشتہ ہے زوجین کا رشتہ ہے، جسے کائنات کا سب سے پہلا رشتہ قرار دیا گیا۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے لیے ماں باپ پیدا نہیں کیے گئے۔ حضرت آدم کی زندگی کو آگے پروان چڑھانے کے لیے ان کے بہن بھائی پیدا نہیں ہوئے، ان کے کزنز اور ان کا اور دیگر خاندانی اسٹرکچر پہلے پیدا نہیں ہوا۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سب سے پہلے ہم نے ان کی کس کو پیدا فرمایا؟ زوجہ محترمہ کو پیدا فرمایا۔ حضرت حوا علیہ السلام، سب سے پہلے ان کی زوجہ کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمایا۔ کائنات کا پہلا رشتہ، ابھی ماں باپ نہیں ہے، ابھی بہن بھائی نہیں ہے، ابھی کوئی دنیا میں رشتہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، موجود ہی نہیں ہے۔ سب سے پہلا رشتہ حضرت آدم اور حضرت حوا کا رشتہ ہے۔ یہاں ایک آیت مبارکہ میرے سامنے موجود ہے، 21واں پارہ ہے، سورہ روم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ تعالیٰ نے اپنی مختلف نشانیوں کو سورہ روم میں گنوایا ہے، اس میں سے ایک نشانی آیت نمبر 21 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری ہی جنس سے تمہارے جوڑے کو پیدا فرمایا۔ آگے فرمایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان سے آرام پا سکو، سکون پا سکو۔ اللہ کی نشانی، اللہ نے زوجین کے رشتے کو اپنی نشانی قرار دیا۔ اچھا، میں نے آج تک نہیں پڑھا کہ کہیں قرآن مجید میں، اگر ہو تو مجھے اطلاع دیجئے گا، میری اصلاح ہوگی اور میرے علم میں اضافہ ہوگا، کہ اللہ تعالیٰ نے کہیں اپنے انسان کے والدین کو اپنی نشانی قرار دیا ہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو زوجین کا رشتہ ہے، اس کو نشانی کیوں کہا؟ والدین ہو یا اولاد ہو، وہ تو خونی رشتہ ہے نا، خونی رشتہ ہے، وہ ایسا رشتہ ہے ختم ہونے کرنے کے باوجود بھی ختم نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں آگ کا سسٹم ہے کہ جناب فلاں بچے کو ہم نے آگ کر دیا، حالانکہ شرعاً اس کا کوئی ثبوت ہمیں نہیں ملتا کہ فلاں بچے کو وراثت سے محروم کر دیا، فلاں بچے کو اپنے حق سے محروم کر دیا، فلاں بچے کو نکال دیا۔ شرع اس کو پھر بھی حق دیتی ہے، وہ آپ کی اولاد ہے، آپ یہ رشتہ اپنی مرضی سے ختم نہیں کر سکتے، یا اولاد کو اللہ نے یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ کسی منزل پر پہنچ کر یہ بولے کہ آج سے فلاں آدمی میرا باپ نہیں ہے۔ اس کے کہنے نہ کہنے سے کچھ فرق بولے، جو باپ ہے وہ باپ ہے، رہے گا، قیامت کی فجر تک باپ رہنا ہے، قیامت والے دن بھی یعنی کہ اس کا تعارف ماں باپ کے ذریعے سے کروایا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے وہاں رشتہ پہنچ کر ختم ہو گیا، اب یہ اس کے باپ نہیں ہے، اب اس کی ماں نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا رشتہ ہے جو دائمی ہے، جو جس سے پیدا ہو گیا، جو پیدا ہونے والا ہے وہ اولاد ہے، اور جس سے پیدا ہوا وہ کیا ہے؟ ماں باپ ہے۔ ٹھیک ہے، جو ایک ماں باپ سے پیدا ہو گئے وہ بہن بھائی ہیں۔ اب آپ رشتہ توڑنے سے یعنی کہ کل سے تم میرے بھائی نہیں لگتے، شرع کہتی ہے کہ جناب یہ کوئی قانون نہیں ہے، اللہ نے جس کو بہن بھائی بنایا ہے وہ دائمی طور پر بہن بھائی بولے رہیں گے۔ لیکن کائنات کا ایک رشتہ ہے کہ جو الفاظ کی بنیاد پر بنتا ہے اور الفاظ کی بنیاد پر ختم ہو سکتا ہے، اور وہ الفاظ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ وہ الفاظ کس کی طرف سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے نکاح کرو تو ایک دوسرے کو ایجاب و قبول، کسی نے آفر کیا اگلے نے ایکسپٹ کر لیا، ایجاب ہوا، قبول ہوا، رشتہ منعقد ہو گیا۔ دو گواہان کی موجودگی میں مہر کی رقم مقرر ہوئی، سارے شرعی جو ہے وہ تقاضے پورے ہوئے۔ وہ دو لوگ جو آپس میں ابھی تک اجنبی تھے، جس سے خاتون کا بدن چھپانا فرض تھا، اگر وہ اپنا چہرہ یا اپنے بدن کی زیب و زینت کو ان لفظوں سے پہلے اگر کسی پر ظاہر کرے تو اللہ کی لعنت برستی ہے، اللہ تعالیٰ کا قہر نازل ہوتا ہے۔ اور جیسے ہی وہ جو دو لفظ ادا کیے، ایجاب و قبول منعقد ہوا، اب دونوں ایسے ہو گئے، وہ رشتہ قائم ہوا جہاں سارے حجابات اٹھا دیے گئے،
ہننا لباس لکم وانتم لباس لہن کا جو ہے وہ نعرہ لگ گیا کہ جناب اب یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کا لباس بن گئے. اب جو دو لوگ آپس میں زندگی گزار رہے ہیں وہ اللہ نے انہیں اپنی نشانی قرار دیا، کیونکہ یہ رشتہ فقط اللہ تعالیٰ کی تعلیم کردہ لفظوں پر منحصر ہے، اور اللہ کی حدود میں رہ کر اگر وہ رشتہ نبھائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نشانی قرار دے رہا ہے. یہ رشتہ ٹوٹ بھی سکتا ہے. یہ رشتہ ٹوٹتا ہے اور پھر کیسا ٹوٹتا ہے کہ جیسے نکاح سے پہلے اجنبی تھے ان لفظوں کی بنیاد پر پھر اجنبی ہو جاتے ہیں. دیکھیں کتنی خوبصورتی ہے اسلام کے نظام کی کہ کہاں دو لفظوں کی بنیاد پر آپس کے سارے پردوں کو ختم کر دیا اور کہاں لفظوں کی بنیاد پر دوبارہ رشتہ ختم دور ہو گیا. سمجھ رہے ہیں؟ تو اسے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یہ میری کیا ہے؟ نشانی. نشانی قرار دے کر فرمایا اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ ہم نے یہ جو رشتہ قائم کیا ہے اس کا پہلا بنیادی فائدہ یہ ہے کہ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ تم اس سے سکون حاصل کر سکو. آگے فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ، اور پروردگار نے ان دونوں کے درمیان یعنی زوجین کے درمیان مودۃ و رحمہ، دو لفظوں میں اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کو بیان فرمایا، مودت اور رحمت. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے درمیان محبت کو پیدا کر دیا. پہلا فائدہ سکون، اطمینان قلبی، دوسرا محبت، تیسرا ورحمہ، اور دونوں کے درمیان رحمت پیدا کر دی ہے. رحمت، محبت، سکون. اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے نکاح کے 3 بنیادی فائدے بیان کیے ہیں. آج نکاح میں یہ تینوں فائدے موجود ہیں. فی زمانہ ہم جو نکاح کی تقریبات دیکھتے ہیں اس کے نتیجے میں کیا یہ 3 فائدے ہمیں نظر آتے ہیں؟ اللہ نے، کیونکہ ہمیں پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے، یہ رشتے بنانے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ نے اس رشتے کو اپنی نشانی قرار دیا، تو جو جس چیز کا بنانے والا ہوتا ہے اس چیز کی فطرت اور اس چیز کی اصل کو وہی بہتر جانتا ہے. اللہ نے تو نکاح کو سکون، محبت اور پیار اور رحمت ہی قرار دیا، اور اگر ہمارے معاشرے میں نکاح سکون، محبت اور رحمت کا باعث نہیں بن رہا بلکہ نکاح کے فوراً بعد، مہینے بعد، ہفتے بعد، سال بعد، 1.5 سال بعد، 2 سال بعد اگر وہ رشتہ اختتام ہوتا ہے طلاق کے داغ کے ساتھ، تو پتہ چلا رشتہ تو اللہ کے حکم پر تھا لیکن بقیہ آنے والی زندگی کو اللہ کے حکم پر نہیں گزارا گیا، اسلام کے نظام کے مطابق بولے نہیں گزارا گیا. اگر گزارا جاتا تو یہ لازم اور ملزوم امر تھا کہ نکاح سکون کا باعث ہوتا، محبت کا باعث ہوتا اور رحمت کا باعث ہوتا، کیونکہ اس رشتے کو بنانے والے نے اس کا تعارف ایسے ہی کروایا ہے. مثال کے طور پر ایک گاڑی ہے، اس کو مینوفیکچر کرنے والی کمپنی کہتی ہے کہ جناب 1 لیٹر میں یہ 15 کلومیٹر چلے گی، تو اس کو چلنا چاہیے. کیا خیال ہے؟ جو کلیم ہوتا ہے کمپنی کا اس کو چلنا چاہیے، اور اگر وہ نہیں چلتی تو آپ دوسرے دن کمپنی لے کر پہنچ جاتے ہیں یا کاریگر کے پاس لے کر پہنچ جاتے ہیں کہ جناب یہ مجھے ٹوٹل مائلیج نہیں دے رہی، 1 لیٹر میں جتنا چلنا چاہیے. آپ فوراً بے چین ہو جاتے ہیں نا. آپ ایک گاڑی 1 لیٹر میں اگر مکمل آپ کو ایوریج نہ دے تو آپ کاریگر کے پاس یا کمپنی کے پاس پہنچ جاتے ہیں. اور جہاں زوجین اگر یہ مستقل طور پر صحیح نہیں چل پا رہے، صحیح راستے پر نہیں چل پا رہے، تو آپ نے کبھی اپنے رب کی طرف متوجہ ہونے کی کوشش کی کہ جناب یہ اللہ نے تو کلیم کیا ہے ان دونوں کے درمیان سکون ہوگا، محبت ہوگی، پیار ہوگا، رحمت ہوگی، اور اگر نہیں ہو پا رہی تو اللہ کی طرف رجوع تو کریں. آخر وجہ کیا ہے؟ آخر کیا وجہ ہے کہ وہ محبت، سکون اور پیار اور رحمت نہیں ہو پا رہی؟ تو اللہ تعالیٰ آپ کو یقیناً قرآن کی زبانی اس کا جواب ارشاد فرمائے گا.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اس کا جواب موجود ہوگا، لیکن سوال ہے کہ ہم نے کبھی سوال کرنے کی کوشش کی؟